کیا کر دیا آپ نے؟ پھر بھی اسمبلی کے اندر اگر صحابہ کرام کے ناموس کا بل پاس ہوا تو ہم نے پاس کیا. پھر بھی اگر عدالت کے ماحول میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ بخشی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے بخشی ہے اور ان دینی مدارس کی قیادت نے بخشی ہے. آپ کا کیا کردار ہے؟ فتح کو بطول کا حق ماننا یہ حق ہے. تم نبی کو سب کچھ مانو، رسول نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. بطول کو سب کچھ مانو، فتح نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو. اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی. لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں. اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے. بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں. بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی. بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی. بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی. کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی. انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کہنے کی فضیلت میں کمی آ جائے گی. ان کی بی بی نے دربار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، حق والی آیت. اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے. کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئی نہ، وہ کافر. جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ وہ کافر ہے. جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے. جس نے باہر سے دیکھا اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا. کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا. بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی. علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا. بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی فاتح شام سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا. اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی کی. بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں. وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے. تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا وہ میرے حق کو تسلیم کر لیتا، اس نے میرے حق کو تسلیم نہیں کیا، اس نے میرے حق کا انکار کر دیا، اس نے میرے اقتدار کو نہیں مانا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اختیار کا نام مانا تھا. علی کی بیٹی کڑیوں سے اٹھی. بی بی نے کہا اچھا میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں. میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی. اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک.
اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی جن ولی اللہ پڑھنے والے، علی جن ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک، اسے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضا بھائی۔ ناظرین گرامی، علامہ اسد رضا علوی صاحب تو یہاں سے بات کر کے چلے گئے تھے، لیکن پیچھے کیا ہوا، کتنے مشکلات کھڑی ہوئی وہ تو آپ جانتے ہیں۔ جو اتنا سخت جملہ کر گئے تھے، یہاں تک کہ ہر مولوی کے آنکھوں میں اور سروں پر ایک ہی صرف تھی، وہ غصہ، وہ کیونکہ سروں پر خون اس لیے سوار تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی ان کے جو صحابہ کے بارے میں بات کی تھی، وہ ایک بہت بڑے گستاخ، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اسے پاکستان سے پہلے بیعت جانے نہیں دینا تھا، اگر پاکستان سے بیعت چلا گیا اب اسے آنے نہیں دینا، آئے گا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہم نے بیل پاس کرانے کا اس کے بعد تقریباً کافی زیادہ مقدمات تھا، جب بھی ہے پڑے ہوئے ہیں، تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، تقریباً اور بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ اسد رضا علوی صاحب شاید پوری زندگی بھی آپ پاکستانی آ سکتے، کیونکہ اس کے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آنا ان کے لیے خطرات ہے، کیونکہ جو مقدمات پڑے ہیں ان کے مطابق اسد رضا علوی کی عمر کا ہے، اس سے بھی زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے تو پاکستان آنا ان کا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پاکستان آئے گے تو خود کے ہی پیر پہ کلہاڑی ماریں گے، وہ تو خود کے لیے ہی مشکلات کا شکار ہو گئے، کیونکہ بڑے بڑے بل پاس ہو پڑے، بڑے بڑے مقدمات پاس ہو پڑے ہیں۔ اس طرح اسد رضا علوی صاحب خود پھنس جائیں گے اگر وہ پاکستان کا وزٹ کرے گا، یہ پاکستان کی طرف آئے گا۔ دیگر کنٹری میں تو وہ جا سکتے ہیں جہاں بھی چاہے، لیکن پاکستان نہیں آ سکتے، پاکستان کسی صورت بھی نہیں آ سکتے۔ اگر پاکستان آئیں گے تو خود ہی پھنسیں گے اور خود ہی پھر پھنسیں گے، اور پھنسنے کے بعد اس کے ساتھ جو رویہ پاکستان حکومت اختیار کرے گی، آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کی حکومت رویہ اختیار کرتی ہے اور سخت سے سخت رویہ اختیار کرتی ہے۔ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دینا، جیسے بھی انفارمیشن اپڈیٹ ہے کہ آپ کو اس چینل پہ مل جائے گی۔